اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يذهب الصالحون الأول فالأول وتبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله بالة أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه البخاری. ترجمہ یہ ہے کہ حضرت جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک لوگ یکے بعد دیگرے اٹھتے جائیں گے اور انسانیت کی تلچھٹ پیچھے رہ جائے گی. نیک لوگ یکے بعد دیگرے اٹھتے جائیں گے اور انسانیت کی تلچھٹ پیچھے رہ جائے گی جیسا کہ رکھتی جو یا کھجور رہ جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی نزدیک یعنی اللہ تبارک و تعالی ان کی کوئی پرواہ نہیں کرے. اللہ تبارک و تعالی ان کی کوئی پرواہ نہیں کرے. کچھ کلمات ہیں جو آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں. محترم جناب مولانا حسین صاحب میاں چک ہرنوی نے کہا حضرت مولانا محمد قاسم صاحب کے والد محترم جناب محمد ثابت حسین کا ارادہ ہوا کہ اپنے فرزند ارجمند محمد قاسم صاحب رحمہ کو مدرسہ اسلامیہ اعزازیہ پٹنہ کے علاوہ کسی دوسرے مدرسے میں پڑھائیں گے. تو حضرت مولانا عبدالسلام صاحب نور اللہ مرقدہ جو حضرت مولانا مرحوم کے حقیقی پھوپھا ہوتے ہیں نے زور سے ڈانٹا اور کہا کہ قاسم میری بھی اولاد اس لیے وہ یہاں ہی رہ کر پڑھے گا. چنانچہ حضرت مولانا مرحوم اپنے پھوپھا کے پاس پڑھتے رہے اور خصوصی نگرانی اور تربیت ہوتی رہی. ایک دن جناب حافظ اشفاق صاحب ڈھلپوری زندہ مجدوں نے فرمایا مولانا محمد قاسم صاحب کی صحبت کو غنیمت جانو. حضرت مولانا عبدالسلام صاحب رحمٰن نے ان کی تعلیم و تربیت میں خصوصی محنت اور توجہ کی ہے. وہ ان کے اپنے پاس بغل میں بیٹھاتے تھے. جب مرحوم ان کے پاس سے غائب ہوتے تو فوراً دیکھنے کے لیے بھیجتے کہ کہاں گئے, کہیں وہ کھیلنے کے لیے تو نہیں چلا گیا. بڑوں کی نگاہ بڑی تیز ہوتی ہے, وہ چمڑی دیکھ کر پہچان لیا کرتے ہیں. چنانچہ آج دیکھو کہ مولانا محمد قاسم صاحب کتنے بڑے عالم ہوئے اور ان کے توسط سے کتنا بڑا ادارہ قائم ہوا جہاں مختلف اضلاع اور دور دراز علاقے کے بچے آ کر علم دین حاصل کر رہے ہیں. ایک مرتبہ جناب مولوی زبیر احمد قریشی نے کہا دو آدمی ہیں جنہوں نے اپنے عالمانہ وقار کو محفوظ رکھا ہے. ان میں سے ایک تمہارے بڑے ابا حضرت مولانا حسین احمد صاحب ابن مولانا عبدالسلام صاحب نور اللہ مرقدہ اور دوسرے تمہارے بڑے ماما حضرت مولانا محمد قاسم صاحب بن محمد ثابت حسین رحمہ. پھر فرمایا اللہ نے صبر اور شکر کی بنیاد پر مولانا محمد قاسم صاحب کو بڑی عزت اور بلند مرتبہ عطا فرمایا. جب میں اور چھوٹے ماما مولانا محمد ناظم صاحب دارالعلوم دیوبند داخلے کے لیے جانے لگے تو بڑے ماما حضرت ممدوح مرحوم کے ساتھ گئے. الحمدللہ ان بزرگوں کی دعاؤں کی برکت سے سارے صوبوں میں داخلہ ہوا. جب دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہو کر آیا تو ایک موقع پر فرمایا مال کی قدر قیمت کا اندازہ منڈی میں پہنچنے کے بعد
لوگوں کا اندازہ ہوگا کہ کیا محنت کر کے آئے ہو. پھر موقع سے فرمایا بلکہ بارہا یہ کہا کرتے تھے تعاملوا كالأجانب وتعاشروا كالأخوان. تعاملوا كالأجانب وتعاشروا كالأخوان. آپس میں معاملہ کیا کرو تو اجنبیوں کی طرح، چاہے وہ رشتے دار ہی کیوں نہ ہو، اور طرز معیشت اختیار کرو تو بھائیوں کی طرح، چاہے وہ غیر ہی کیوں نہ ہو. اسی طرح یہ روایت بھی بار بار سناتے الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. آگاہ رہو تم میں سے ہر شخص نگہبان ہو، اور قیامت کے دن ہر نگہبان سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. غرض یہ کہ حضرت مولانا انجام کی طرف نگاہ کرنے کو بار بار تاکید فرماتے اور فرماتے العجلۃ من الشیطان. جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے. حلم اور عنایت یعنی بردباری اور میانہ روی یہ عمدہ خصلت ہیں. یہی وجہ ہے کہ حضرت مولانا کسی کام میں جلد بازی نہیں کرتے، بلکہ الفاظ حل و عقد اور اپنے اساتذہ کرام سے بارہا مشورہ کرتے، پھر غور و فکر کے بعد کسی کام کی طرف قدم بڑھاتے. کم وقت میں اللہ کے فضل و کرم سے بڑے بڑے نمایاں کام اور خدمت جلیلہ کر گزرے. معلوم ہے سبھی حضرات کو کہ 20 نومبر 1953 میں ایک علمی اور دینی خاندان میں حضرت مولانا مرحوم پیدا ہوئے. آغاز تعلیم آپ نے مولوی منصور الحق مولا قومی بھاگلپور سے کیا. اس کے بعد حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب، مولانا ڈاکٹر عبدالحمید صاحب، ان کے دروازے قرآن کریم مکمل کرنے کے بعد آمد نامہ فارسی کی پہلی گلزار نوشتہ وغیرہ کی تعلیم حاصل کی. 1920 میں مدرسہ اعزازیہ پٹنہ میں داخلہ لیا. حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سے باقورہ، بوستان، احوین، کافیہ، شمل عامی، شرجانی وغیرہ پڑھی، اور حضرت مولانا عبدالسلام صاحب رحمہ سے میزان، شعیب بنجلہ کے علم السیرات، مریدہ، قلی وغیرہ کی تعلیم حاصل کی. 1994 میں اپنے بڑے چچا کے مشورے سے مدرسہ قاسمیہ گیا میں داخلہ لیا. وہاں حضرت مولانا ارشد صاحب مدنی دعوت برکاتہ محمد گلدوم سے شرح و آیا پڑھا، اور مولانا احمد صاحب دعوت برکاتہ سے شرح جامی مختصر معانی پوری پڑھی. 1966 میں اعلیٰ تعلیم کے لیے عالم شہرت یافتہ تعلیم کے لیے ادارہ دارالعلوم میں تشریف لے گئے، اور دور حدیث میں بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف وغیرہ پڑھی. 1970 کے مطابق 1990 میں فارغ تحصیل ہو کر وطن ہو گئے. بعد 1960 میں حضرت فدائے ملت مولانا سعید اسعد مدنی نور اللہ مرتضی سے ہوئے، اور 1997 میں خلافت اجازت سے سرفراز ہوئے. تدریس کی خدمات 1971 میں فراغت کے بعد سب سے پہلے مدرسہ اسلامیہ سیما پور کٹیہار میں استاد مقرر ہوئے. لیکن یہ جگہ آپ کو راز نہ آئی. اس کے بعد مدرسہ مدینہ بیگم اور یوپی چلے آئے. یہاں 3 سال تک تعلیمی خدمات انجام دیے. 1974 میں آپ مدرسہ اشرف کوئٹی پر دوان آ گئے. یہاں کے ماحول میں آپ رہ بس گئے. وہاں فارسی کی پہلی سے لے کر نور الانوار تک کی تعلیم دی. طلبہ، اساتذہ اور قائدین شہر کے درمیان آپ بہت مشہور اور مقبول ہوئے، اور یہاں کے خاص شاگردوں میں حضرت مولانا محمد عاصم صاحب رحمہ، مولانا سعود احمد صاحب، مولانا سجاد صاحب، حافظ شاہد صاحب، مولانا محمد ظاہر صاحب، اور درائزت ندائے قاسم، حافظ مجروح صاحب، عبدالقادر صاحب کے علاوہ کثیر تعداد میں شاگرد تیار ہوئے. 10 نومبر 1989 میں حضرت مولانا مدرسہ اسلامیہ شمشیر ہودا پٹنہ میں تخرج ہوئے، اور 1980 میں یونیورسٹی اعلیٰ مدرسہ اسلامیہ شمشیر ہودا پٹنہ میں درس قرآن کا سلسلہ شروع فرمایا. قیام جامعہ مدنیہ 1989 میں حضرت مولانا محمد قاسم صاحب سابق پرنسپل مدرسہ اسلامیہ شمشیر ہودا پٹنہ نے جامعہ مدنیہ سبلپور پٹنہ کی بنیاد رکھی، جس کے افتتاح کے وقت حضرت مولانا سید ارشد صاحب مدنی دعوت برکاتہ، استاد حدیث دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب دعوت برکاتہ، استاد حدیث دارالعلوم دیوبند، اور قائدین شہر پٹنہ موجود تھے، جن میں خصوصی طور پر محترم جناب سلی احمد صاحب ہمیشہ ساتھ رہے اور بڑی قربانیاں انجام دی. 1990 میں بھاگلپور کے فساد زدہ مظلومین کے 4 بچوں نے تعلیم کا آغاز کیا، اور اس کی تعلیم
حساب سے ترقی کیا جہاں آپ سب کے حضرات تشریف فرما ہے اور اب تک ہزاروں طلبا نے فارسی عربی کی تعلیم مکمل کر کے ماجر علمی دارالعلوم دیوبند اور دیگر مؤخر رسگاؤں میں داخلہ لے کر سند فراغت حاصل کر رہے ہیں اور مختلف مقامات پر دینی تعلیم کی ترویج و اشاعت میں ہم کر مصروف ہیں، جبکہ 13-12 مارچ 2016 میں جامعہ کے زیر اہتمام منعقد 25 سالہ تقریب جلسے دستار بندی میں 1000 فارغین حفاظ کی دستار بندی بھی ہو چکی ہے، جس پر اللہ کا جتنا شکریہ ادا کیا جائے کم ہے۔ ہر شخص کو ایک نہ ایک دن اپنے اصلی مقام کی طرف لوٹ کر جانا ہے، چنانچہ وفات 29 جنوری بوقت 3:10 اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون 3 مقامات پر نماز جنازہ ادا کی گئی۔ اول گاندھی میدان پٹنہ میں حضرت مولانا سید محمود اسعد مدنی دامت برکاتہ ناظر قومی جمیع علماء ہند میں، دوسری جگہ جامعہ مدنیہ سبلپور میں آخر میں، اور آبائی وطن پوری میں چھوٹے ماما بھائی حضرت مولانا چھوٹے ماما اور حضرت مولانا کے چھوٹے بھائی حضرت مولانا محمد ناظر صاحب ناظر جامعہ مدنیہ سبلپور پٹنہ نے پڑھائی۔ ہر جگہ کثیر تعداد میں نماز جنازہ میں لوگ شریک تھے۔ 30 جنوری 2019 کو آبائی پر استاد میں مشورے سے تصویر فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی جواد رحمت میں جگہ نصیب فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ہر طرح کی سہولتیں اور آسانیاں پیدا فرمائے۔ یہ اخیر میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو کسی مصیبت زدہ کی تعزیت کرنے کے لیے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت کی کرامت اور عمدہ لباسوں میں سے بہترین قسم کا لباس پہنائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سبھی حضرات کو